ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ کس وجہ سے تھا اور کیا تھا۔ یہ ایک طویل اور لمبی بحث ہے اور بہت نازک بھی ہے، کیونکہ معاملہ دونوں طرف صحابہ کرام کا ہے، اور اس میں انسان سے کوئی بے احتیاطی ہو جائے یا کوئی بات خلاف واقعہ انسان سے نکل جائے تو انتہائی خطرے کی بات ہے انسان کے لیے۔ اس لیے اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ اگر انسان کے والد اور چچا، والد بھی ساتھ بھی اس کا رشتہ ہے اور چچا کے ساتھ بھی رشتہ ہے، والد کو اللہ نے اس کا والد بنایا ہے تو چچا کو بھی اللہ نے اس کا چچا بنایا ہے، اس پر دونوں کا احترام ضروری ہے اور دونوں کے ساتھ اس نے اپنا ربط تعلق رکھنا ہے۔ تو اگر ان میں آپس میں کچھ اختلاف ہو جائے تو اب یہ والد کے ساتھ مل کر چچا کو نہیں مار سکتا، چچا سے ساتھ مل کر والد کو نہیں مار سکتا، ان کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تو صحابہ کرام کے آپس میں اس طرح کی اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں زیادہ پڑھنا اور اس میں گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے، پھر انسان سے کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور جو مدینہ منورہ میں شورا تھی، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ طے کر لیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ شرعی طور پر ایک خلیفہ اور مسلمانوں کے حکمران بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے قوم کے لحاظ سے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جی بالکل، یہ تو پہلی ترجیح ہے، لیکن پہلے ہم اپنے ہاتھ مضبوط کر لیں، تاکہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری دنوں میں مدینہ شریف کے اندر باغی اور وہ غلط قسم کے لوگ جو تھے وہ غالب آ گئے اور انہوں نے وہاں اپنی شرارتیں شروع کر دی، تو پھر اس طرح کی صورتحال نہ ہو، پہلے تو ہم اپنی طاقت اور قوت کو جمع کر لیں اور پھر ہم ان کا مقابلہ کریں اور پھر ہم ان کو ان کی پوری سزا دیں جو شریعت میں بنتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ مسلمانوں کا حکمران شہید ہوا ہے، اس کے قاتلوں سے بدلہ لینا ایک شرعی حکم ہے اور اس کو نافذ کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ تھا کہ اب یہ باغی یہاں آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں فتنہ فساد اور لڑائی کا بڑا خطرہ ہے اور ان کی طرف سے بڑی شرانگیزی ہوگی، تو اس پر قابو پانا اور امن و امان قائم کرنا اور مسلمانوں کی جان مال کا تحفظ کرنا، اس کے لیے مسلمانوں کی خلافت کو مضبوط کرنا اور اپنے ہاتھوں کو قوی کرنا، یہ پہلی ترجیح ہے۔ یہ کر کے پھر دوسرا کام بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں دونوں کا اختلاف ہو گیا تھا اور دونوں حضرات کی اپنی اپنی رائے تھی اور دونوں کی رائے کی بنیاد شرعی مسئلہ تھا۔ تو دونوں حضرات مجتہد تھے اور دونوں نے اپنا اپنا اجتہاد کیا، اور جو مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد کا اہل ہوتا ہے، وہ جب اجتہاد کرتا ہے دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دین کی خاطر، شریعت کے مسئلے کی وجہ سے، تو اس کو پھر اس کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اجتہاد کا ثواب ملا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اجتہاد کا ثواب ملا۔ اہل سنت والجماعت کے علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد تھا، ان کی جو بات تھی اس میں زیادہ وزن ہے، وہ درستگی کے زیادہ قریب ہے، اس لیے ہماری رائے ان کے ساتھ ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، مجتہد ہیں، اور انہوں نے دیانتداری کے ساتھ اجتہاد کیا، حکومت اور خلافت کے لیے نہیں کیا۔ ان جو کچھ بھی اختلاف تھا وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، وہ ایک شرعی مسئلے کی وجہ سے تھا کہ ان کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے اس مسئلے کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا یا ان کے بارے میں کوئی بات کہنا یا کوئی بے ادبی کرنا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، انسان کو گمراہی بلکہ ایمان تک سے بعض اوقات ایسی چیزیں نکال دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام، سب صحابہ کرام کا ادب و احترام ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کا جو شرعی مقام ہے وہ سمجھنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات البتہ یہ جان لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا یزید، وہ بیٹا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ اپنے قریب کے لوگوں سے مشورے کے بعد اسے اپنا جانشین بھی مقرر کیا تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی برائیاں کھل گئیں اور لوگوں کے سامنے آ گئیں، اور اس نے بہت سے غیر شرعی کام بھی کیے۔ اس لیے ہمارا اعتدال والا مسلک ہے، افراط اور تفریط سے پاک، درمیانی راہ والا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی بات قطعا نہ کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں، اور جو ان کا بیٹا ہے اس کو ہم عادل حکمران نہیں مانتے۔ وہ مسلمان تو تھا، ہم کافر تو نہیں کہتے، لیکن وہ فاسق تھا۔ اس کے زمانے میں بہت سے کام غیر شرعی ہوئے، خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے زمانے میں شہید کیا گیا، اور جو شہید کرنے والے تھے وہ سرکاری لوگ تھے، اور یزید نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، تو یہ بھی اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح اور بہت سے لوگوں پر اس نے ظلم کیا، تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے کیونکہ اس کے کفر کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، لیکن ہم اس کو عادل حکمران بھی نہیں کہتے، امیر المومنین بھی نہیں کہتے، اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتے۔ باقی آخرت میں اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ مغفرت ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے۔ اس دنیا کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ وہ فاسق تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں یزید کو نیک اور عادل ثابت کرنا یہ بھی غلط ہے، اور یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنا اور تنقید کرنا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک جو ہے وہ بالکل اعتدال والا ہے۔